بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک اسلام کی خدمت میں آ کے اسند رکبتئی الی رکبتئی، پہلے تو نبی پاک اسلام کو دوسریوں کہا کہ یا محمد، اور پھر یا رسول اللہ بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ جب یا محمد کہتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے، کیونکہ بڑے آدمی کو جب کوئی آدمی آواز دیتا ہے اس کے نام سے آواز نہیں دیتا ہے، اس کے جو صفت ہے اس کے ساتھ آواز دیتا ہے۔ یا محمد کہنا دیہاتیت ہے، یا رسول اللہ۔ تو جب یا محمد کہے تو یوں لگے کہ آنے والا کوئی دیہاتی آدمی ہے۔ جب کبھی کبھی یوں کہے کہ یا رسول اللہ، یوں لگتا ہے کہ کوئی مہذب آدمی ہے۔ اس کی بات ایسی مبہم تھی کہ کبھی دیہاتی لگے، کبھی مہذب لگے، شائستہ لگے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے جب بیٹھ گئے تو کبھی تو اس طرح سے بیٹھے جیسے مصلی نماز میں بیٹھتا ہے، بادب گھٹنوں پر بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ اپنے ران پر ہے، لیکن کبھی سوال کرتے کرتے اپنے دونوں ہاتھ آپ علیہ السلام کی ران پہ مارتے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ٹھنڈا پیشانی سے صحابہ کے سامنے یہ حرکت کو برداشت کر کے سوال کا جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اللہ نے اس کو فضل و کمال دیا، اور کوئی بیچارہ جاہل نادان قسم کا آدمی آ کے جہالت سے پیش آوے، اس کی جہالت کو برداشت کر لے۔ علم کے ساتھ حلم بھی، صرف علم ہے نہ حلم نہیں ہے، اس علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ عالم کے علم سے اسی وقت لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں تواضع کے ساتھ علم ہو، قوت برداشت۔ اس لیے یہ جو لائن ہے پڑھنے کی، پڑھانے کی، علم لینے دینے کی، وہ تحمل کی لائن ہے، برداشت کرنے کی لائن۔ آدمی کے پاس علم نہیں، قوت برداشت نہیں، تو بہت جلد کنارے پر ہو جائے گا، سائڈ پڑھ کے اپنا کام نہیں طے کر لے گا کہ آپ کو ہم نے دی۔ اور جتنی برداشت کرنے کی صلاح جتنا آگے بڑھے گا۔ علم کے لیے علم زینت ہے۔ ایک معلم بن کے بیٹھے گا تو بیچارہ کوئی بچہ ایسا ہوگا کہ کئی دفعہ سبق سنا لیکن نہیں بتائے گا، وہ ان کے پاس وہ سمجھ ہے نہیں۔ اگر علم میں علم ہے تو ان کے ساتھ سب سے کئی مرتبہ سن کے اس کو بنائے گا، اور علم نہیں تو پہلی دفعہ گرم ہو کے سائڈ پر کر دے گا، سب بیٹھ بچ جائے۔ تو نبی کے پاس علم کے ساتھ علم بھی ہے۔ ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی؟ سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو لے کے اسی وقت چلے کہ قوت برداشت بھی ہو، صبر ہو۔ علم مانے برداشت کرنا، ہاں لام میم سمجھتے بھی ہو، علم مانے برداشت کرنا، اور علم مانے جانکاری۔ علم کی زینت علم ہے۔ ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی؟ سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے، اور سب کو لے کے وہی آدمی ساتھ چل سکتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو، برداشت ہو۔ مزاج کے خلاف کتنی چیزیں دوسروں کی طرف سے آئے گی، اس کو برداشت کر لے تو وہ ضعیف رہے گا۔ اور علم نہیں ہے تو پھر ایک چرواہا بکریاں 100 لے کے نکلا، غصے والا ہے، تو شام کو گھر پہ آئے گا تو 100 بکریوں میں سے 5 بکری دو گی، کیونکہ بکریوں کی عادت کیا، چلتے چلتے کوئی بکری نیچے اتر گئی، کوئی نالے کے نیچے گھس گئی، کوئی آگے نکل گئی، اور غصے والا ہوگا تو اس کا انتظار نہیں کرے گا، اس کو مار کے بھگائے گا۔ کوئی لولی ہو گئی کہ لنگڑی ہو گئی، اور چرواہے میں علم ہوگا تو اس بکری کو کندھے پر اٹھا لے گا، لولی بکری کو ہاتھ میں پکڑ لے گا، تو 100 لے کے بکری کہاں آئے گا؟ گھر پہ۔ اور قوت برداشت نہیں ہوگی تو گھر پہ آتے آتے ایک بھی بکری نہیں۔ لو کنت فجا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد اگر آپ کے پاس علم نہ ہوتا، بد اخلاقی ہوتی، تو آپ کے پاس ایک بھی نہ ہوتا، سب بھاگ جاتے، اکیلے رہتے۔ ایک آدمی یوں سمجھے کہ میں اکیلا نہ رہوں، میرے ساتھ پوائنٹ رہے لوگ، تو علم بھی ہو، اس کے بغیر کام کر نہیں سکتا ہے۔
ایک ذرا بھی برداشت نہ کرے وہ آدمی کام نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ کوئی مربوط بھی نہیں رہے گا. تو ہر نبی علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے اس لیے کہا کہ اس میں علم پیدا ہو کہ پریکٹس ہوتی ہے کہ بکریوں میں سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. کسی کو کندھے پر اٹھانی پڑے, کسی کو اوپر اٹھانی پڑے, کسی کو ہاتھ لے کے چلنی پڑے تو جا کے سب اتنی بڑی امت کو لے کے چلنا ہے. دیکھو علم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سخت تھے, پھر بھی آپ علیہ السلام نے ان سے برگشتگی نہیں کی تو اسلام میں داخل ہوئے. اللہ نے اسلام کو عزت دی عمر سے, اور قوت برداشت نہ ہوتی تو ان کو الگ کر دیتے ان کے غصے کی وجہ سے, ان کی شدت کی وجہ سے, کہ ایسا نہیں کیا. تو حضرت نبی پاک شام کے پاس یہ جبریل آئے تو ایک دیہاتی جیسی حرکت کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی سبق تھا کہ معلم جو ہے دین کا, دین سکھانے والا, ان کے پاس تو ہر ایک شائستہ لوگ نہیں آئیں گے, بنے بنائے لوگ نہیں آئیں گے, بہت سے بگڑے ہوئے لوگ آئیں گے. دھوبی کے گھاٹ کے اوپر کوئی دھوئے ہوئے کپڑے لے کے جاتا ہے؟ کپڑے دھوئے ہیں ماشاء اللہ آئن کے ہوئے, پھر دھوبی کو جا کے کہا اس کو دھو دو. دھوبی کے گھاٹ پر تو ایسے کپڑے کوئی لے کے جائے گا جو انتہائی میلے کچیلے, ڈیزل والے, پیٹرول والے, داغ والے. اب تو بھی محنت کرے گا جتنا ہو سکے اس کو صاف کرنے کی. اب جو بھی غصے والا دوں کر کے پھینک دے گا کہ میں نہیں دھوؤں گا, تو یہ کہے گا کہ دھوئے ہوئے کپڑے لے کے آؤ. تو جو آدمی کہاں بننے جائے گا, یا تم جس کے پاس علم لے کے جاؤ گے, یا تمہارے پاس کوئی آئے گا, وہ دھویا دھلایا نہیں ہوگا, اس کی حالت کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ معلم کو, عالم کو, داعی کو علم کے ساتھ علم کی ضرورت ہے, تو ہی جا کے وہ اپنے دین سے دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. اصولی بات ہے کہ حدیث جبریل میں جبریل امین علیہ السلام بدتکلف ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں جیسے کوئی دیہاتی؟ اتنے بڑے آپ علیہ السلام کے ران کے اوپر یوں ہاتھ مار کے سوال کریں, اور نبی پاک علیہ السلام تبسم کے ساتھ, تحمل کے ساتھ جواب دے. امت نے صحابہ کو اس بات کا علم دینے کے لیے کہ یہ لائن کے اندر قوت علم چاہیے تو جا کے دین پہنچا سکے گا, ورنہ نہیں. دیکھو مولانا رحمۃ اللہ علیہ آج زمانے میں کام چلاتے, پہلے پہل جن کے پاس گیا ان کے سامنے بات رکھے تو تھپڑ ماری گر گئے, پھر آہستہ سے کھڑے ہو کے پھر بات رکھی, تھپڑ ماری. پھر حضرت نے کہا کہ بھائی تم نے تمہارا کام کر لیا, میرا تو سنو. وہ ایک تھپڑ سے پھر کام آگے بڑھا. یہ تھپڑ نہ کھاتے وہاں سے برگشتہ ہو کے بھاگتے تو ہم جل رہا. یہ تو بہت آسان ہے, آنکھ نکالنا, لات مارنا تھپڑ کی جگہ میں تو بہت آسان ہے. اس لیے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ بہادر کون؟ صحابہ نے کہا جو سب کو بچاڑے اس کو کوئی نہ بچاڑے. آپ نے نہ کہا, اس کو بہادر تھوڑا کہے. بہادر اسے کہے کہ اپنے اوپر ضبط رکھے, اسی کو علم کہے. جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے, جو کسی کو گرتا اس کو سنبھالے, یہ طاقتور ہے. تو جو اپنے کو نہیں سنبھال سکتا ہے غصے کے, اور دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہیں, بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی کے اپنے کو کنٹرول کرے, یہ بہادر ہے. تو بہادر یہ نہیں کہ لات کے تھپڑ کے جواب میں لات مار دی, ایک گالی کے جواب میں 100 گالیاں دے دی, یہ تو بہت آسان ہے. بہادر یہ ہے کہ برداشت کر لے, پی لے, سمندر جیسا ہو, پورا سمندر پی جاؤ, انہیں ڈکار بھی نہ لے. ایک چمچی پی کے آہو کرتا رہے, ایک چمچی شوربہ پیا ڈکار لیتا رہے. دریا کے دریا خلاف مزاج آوے اور پی جاوے. کتنا بڑا دل ہو کہ دریا بھی اس کے دل کی وسعت کو دیکھے تو شرماوے کہ میری کیا وسعت, اس مرد مومن کے دل کی وسعت تو دیکھو کنارہ نظر نہیں آتا ہے. اب سمندر میں چاروں طرف سے جتنی گندی گندی نالیاں جاتی ہے, سمندر ٹھنڈے دماغ سے لے لیتا ہے, اندر جا کے پاک. اس کو دریا دل کا ہے. یعنی چاروں طرف سے آپ کو تان سننا ملے گا, تسلی سننے ملے گی, گالیاں کھلا آوی گیا, یہ سب سننے ملے گا. یہ سارا اندر جا کے پاک لے لے. جب تک ایسا دریا دل
صفت کا عالم نہ ہو، اس کے علم سے معتد پہ ہی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن معتد بھی جس کو فائدہ گئے. امام الیاس رحمۃ اللہ میں یہ بات تھی، چار دنگ عالم میں اپنی بات پہنچا دی اور اصول بنائے ایسے برداشت کرنے کہ آپ 10 میں نکلو گے تو 20 منہ سے 20 باتیں سننے ملے گی. چلو بستر لے کے نکل پڑے، لوٹے لے کے نکل پڑے، کم بڑھیے. لیکن کہا کہ بھائی اپنے کو اپنی بات پہنچانے کی، مؤذن کی طرح. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کان میں انگلی رکھ دیتا ہے، اور اذان دیتے وقت تو کتنی آوازیں آتی ہے چاروں طرف سے. کوئی ہارن بجاتا ہے، کوئی ٹرین کا ہارن، رکشے کا ہارن، گاڑی کا ہارن، شور، لیکن وہ اپنی سناتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ. تم کو چاروں طرف سے ہزاروں قسم کی باتیں سننے کی ملے گی، لیکن اپنے کو 6 نمبر تو سنت دینے گے. کان میں انگلی رکھے کہ ہم کو تم سے کوئی لینا دینا ہے. ہم ایک مسلم بات سناتے، نماز کی پابندی کرو، علم سیکھو، ایمان سیکھو، نیت ٹھیک رکھو، فضولیات چھوڑو، ترک لائن مسلمات. یہ مثال ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت پر تھوڑا کسی نے کام کیا تو پوری دنیا رنگ گئی. یہ معمولی بات نہیں. یہ پہلے ایک ہے علم نے، ایک علم کے بعد اس کا اندر اترنا نے حال. ایک تو علم کے بارے میں سن لیا، اور ایک صفت علم جو کہ نہیں ماننے کا اور نہ سائڈ پر جانے کا. تجھے یہ جو کہ مارتا ہاں تو آئی ہے کیوں کر رہے، یوں نہیں کرنے کا. ستوت جو کہ نہ ہو ایسی بناوٹ بھی نہیں کرنی. تو حضرت نبی پاک صاحب نے اپنے رتبے ان کے رتبوں کے ساتھ یوں لگا دیے. یوں اس کی جبریل نے اس کے بعد کہا کہ یا محمد دیکھو. اب بڑے آدمی کوئی یا محمد کہے تو حضرت مفتاحی صاحب دامت برکاتہم دارن کو زور سے پیچھے سے چلا ہے کہ اسماعیل بڑو بڑی اچھا لگے یا محمد دیکھو ایسا کہہ رہے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جن کے پاس سلیقہ نہیں بولنے کا. ایک رواج میں کہ یا رسول اللہ، یعنی کبھی یا محمد کہتا ہے، کبھی یا رسول اللہ کہتا ہے. جب یا محمد کہتا ہے یہ لگتا ہے کہ دیہاتی آدمی ہے، سلیقہ نہیں. اور یا رسول اللہ جو پڑھا لکھا ایک مہذب آدمی ہے، اپنی حالت کو چھپائے رہے. جبریل بہم لفظ العرب میں پڑھا نا، ایک باب آتا ہے علی بہام، علی بہام لفظ العرب پڑھی نہیں پڑھی؟ عربی سب میں پڑھا تھا لفظ العرب نہیں پڑھی؟ بولنی ہو بھیک لگتی ہے. کیا معنی ابہام کا؟ ابہام کا معنی گول گول بات، گول چیز ہے نا، اس کا چھیڑا کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا. ابہام مانے ایسی بات کہ اس کا ابتدائی انتہا کی پتہ نہ چلے. چھوڑو مت پکڑو، یہ مبہم ہے. چھوڑو مت پکڑو کیا معنی اس کا؟ چھوڑو مت پکڑو جانے دو، چھوڑو مت پکڑو یعنی پکڑ لو اس کو. اور ایک تو چھوڑو مت پکڑو، ایک جملہ ہے لیکن دونوں معنی لے سکتے ہیں. مبہم اب پکڑ میں نہ ہے، وہ گول گول بات کرتا ہے. تو بڑے بوڑھے کہتے کہ گول گول بات مت کر، سیدھی صاف بات کر. یہ تو سمجھ میں نہ ایسی بات کرے، ایسی کر رہا ہے گول گول. چھوڑو مت پکڑو، صاف بات کر کہ چھوڑ دے کہ نہ چھوڑے. تو ابہام کھات علی زید قباء لیت علیہ سواء، ان نفت العرب کے اندر ہے، الابہام کے اندر. کھات علی زید قباء، کھات یخیط فی خیاطۃ مانے سینہ توئی سے. نفت العرب بھی پڑھائی، پوری پڑھائی پوری اخیر تک. اس میں مجھے یاد ہے الابہام. کھات علی زید قباء، قبا مانے اچکن شیروانی. کوئی یوں کہتا ہے کہ زید درزی نے میرے لیے ایک اچکن اور ایک قبا سیا. لیت علیہ سواء، کاش کہ اس کے دونوں آنکھیں برابر ہو. اس کی ایک آنکھ ویک تھی بند اور دوسری کھلی تھی. اب یہ بد دعا ہے کہ نیک دعا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یوں کہ کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو. اب تندرست ایسی برابر ہو، بیماری ایسی برابر ہو. اس کو گول گول کا ہے. یہ بد دعا ہے کہ نیک دعا ہے پتہ ہی نہ چلے.
کہ زید کے لیے اس نے بد دعا دی کہ نیک دعا دی، اس کو ابہام کہے۔ جبریل امین علیہ السلام کی حالت مبہم تھی، یہ پتہ نہ چلے کہ دیہات کے آنے والا آدمی دیہاتی ہے کہ شہری ہے، کوئی حرکت شہری ہے کوئی حرکت دیہاتی ہے، کبھی دیہاتی لگے کبھی شہری لگے، اس کو ابہام کہے۔ کہ پچھلی کتاب اس لیے پڑھنے کی تاکہ سرا نہ کرنی پڑے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اخبرنی عن الاسلام، ایک سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اس کو بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے، یہ مشاہدہ سے ہے، ایک آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو مشاہدہ کہے۔ ایمان کے اوپر اس کو اتنا یقین ہو اللہ کے سوا دوسری کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، سارے کام اللہ اکیلا کرتا ہے، اس بات پر اتنا یقین ہو جتنا آنکھ سے دیکھے، اس لیے اس کو شہادت کہا، مشاہدہ۔ اس میں ایک تو قسم کا معنی بھی آتا ہے، ایک مشاہدہ کا معنی بھی آتا ہے۔ ایک آدمی اس طرح سے کہا کہ کانچ کا ٹکڑا ہے، آپ کو مشاہدہ ہو گیا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ اب کوئی اس کے خلاف لاکھ دلائل پیش کر کے ثابت کرے کہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، دلائل کے سامنے چاہے تم گنگ ہو جاؤ، جواب نہ دے پاؤ، لیکن تمہارے دل کی حالت نہیں بدلے گی کہ یہ تو کاچج ہے، چاہے وہ خود بھی دلائل ہے۔ ایسا یقین، ایسا ایمان اس کو مشاہدہ کرے۔ ان تشہد اللہ الہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک پتا بھی ہلتا ہے اس کا محرک اللہ کی قدرت ہے، اس کا سبب تو ہوا کا جھونکا جو نظر نہیں آتا ہے، وہ ٹچ ہوتا ہے نہیں ہلتا ہے، ہوا کون چلا رہا ہے؟ ہوا کو کون معمور ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ امیر ہے۔ ایک تو علم کے درجے میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے پل یا مکتب میں، اور ایک وہ علم حال بنا۔ جب علم حال بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر جس چیز کا علم ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، علم ملا کہ جنت بھی ہے نا جہنم بھی ہے، حق ہے، لیکن وہ علم حال بنا تو جنت کو حاصل کرنے کے اعمال کی لالچ پیدا ہوگی، جہنم سے بچنے کے، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ مجھے اب جنت حق ہے تو وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچنے کے سامان مجھے معلوم کرنا ہے کون سے راستے ہیں، لیکن خالی جانتا ہے تو جیسے ایک آدمی کو علم ہے کہ امریکہ ہے لیکن آپ کو جانے کا شوق نہیں ہے، تو خالی ہے کہ امریکہ روز پیپر میں پڑھتے ہو لیکن کبھی دل میں خیال بھی نہیں ہوا کہ جاؤ۔ جنت ہے، جہنم ہے، پل لیا مکتب میں یا کسی سے سن لیا، کیا فرق پڑا؟ مطلوب شریعت میں اس کا وہ یقین ہے مشاہدہ کے درجے میں، جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ جنت کی نعمتیں لٹک رہی ہے، یہ انگور کے گوشے، سیب کے گوشے، تہ بتہ کیلے، یہ جنت کے حوروں کا اس کا قصور محلات، یہ دلربا منظر، دلکش منظر، یہ ساری چیزیں ہریالی دیکھتا ہے، گویا آنکھوں سے اندر جانے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ و جنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض، وہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اتنی لمبی چوڑی ہے، دوڑ لگانا یعنی اس کو حاصل کرو۔ اب یہ حاصل کرنے کا کبھی خیال نہیں، اس کے بعد کسی پیاسے آدمی کو دیکھے گا تو اس کو یہ تمنا ہوگی کہ اس کے پانی پینے سے پہلے میں پلا دوں، نیکی کی لالچ ہوگی، میں پلا دوں تاکہ ایک جنت کا عمل ملے۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں گیا۔ ایک آدمی ٹکٹ کی لائن میں کھڑا ہے، بڑی عمر کا ہے، کمزور ہے، تو آپ کو ہوگا کہ ذرا میں خدمت کی نیکی لے لوں، بڑے میاں یہاں سیٹ پر بیٹھا لاؤ۔ ایسی لالچ پیدا ہونے لگے تو سمجھو کہ آپ کا علم جو ہے کہ الجنت حق و علم ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ چائنا ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، یا تو یقین سب یا ان تشہد کما، یوں نہیں کہا کہ ان تقول لا الہ الا اللہ، ان تشہد، یوں نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں۔ تو یہ شہادت کا لفظ ہے، اس میں قسم کا معنی ہے، دوسرے نمبر پر مشاہدہ کے درجے میں اتنا یقین ہو کہ اللہ کی ذات
کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی مدبر نہیں، اور محمد اللہ کے رسول. یہ رسول کے لفظ پر کوئی آدمی خالی غور کر لے تو رسول محمد انبیاء علیہ السلام کو کبھی اللہ کا درجہ نہیں دے گا. رسول کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا محمد رسول اللہ، تو رسول کی تحقیق کر لے تو نبی پاک علیہ السلام کے بابت باطل اور غلط عقیدوں میں کوئی مبتلا نہیں ہوگا. یہ تو کبھی سر پکڑ کے سوچا ہی نہیں کہ رسول کسے کہے. اللہ مرسل، اللہ تو بھیجنے والے، اور نبی پاک علیہ السلام رسول. تو رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ دیکھو، ایک بادشاہ اپنا پیغام کسی کے واسطے سے کسی کو پہنچائے، وہ 20 کا آدمی رسول، وہ بادشاہ بن گیا. اب وہ بادشاہ بن گیا، وہ تو مقام تو اس کا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی نسبت سے جو عام پبلک ہے اس کا ویلیو بادشاہ کے بعد زیادہ ہے، کیونکہ بادشاہ نے اس کو پسند کیا اپنے پیغام پہنچانے کے لیے. یہ الگ بات کہ انبیاء کے مقابلے میں دوسری امت کا کوئی فرد نہ پہنچ سکے فضیلت میں، کیونکہ ان کو اللہ نے پسند فرمایا. لیکن جو پہنچا رہا ہے بادشاہ اپنا پیغام لے کے، تو بادشاہ تھوڑا رسول بن جائے گا. اب رسول کے معنی نے حقیقت نہ سمجھے تو پھر رسول کو عالم الغیب، الحاضر، الناظر، اللہ کے برابر کر دیا. بولو، اور اتنی ساری قدرت کی ان کے ساتھ تعلق رکھے اولیاء اللہ، وہ بھی مشکل کشا. ان کی قبروں پہ جا کے نمن کرے، جھکے، مرادیں مانگے، اولاد مانگے، اور وہ ڈونگ کرے مجاوید. اب یہ رسول صرف ایک بشر ہوتا ہے. جن کے پاس رسول جاتا ہے ان کی جن سکا. قرآن میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں تمہارے پاس پیغام لے کر ایک آدمی کو بھیجتا ہوں، تم میں سے ہوگا وہ، لیکن میں نے اس کو میرے پیغام پہنچانے کے لیے پسند فرما لیا. اب جب پسند فرما لیا تو تم سے اس کی فضیلت زیادہ ہے. میرا موقر ہے، میرا مقرب ہے، لیکن وہ میں نہیں، یہ تو میرا رسول ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ دست رفتہ ہو گئے. جان میں جان نہیں رہی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا، اس خطبے میں کیا کہا؟ وما محمد الا رسول. محمد تو خالی رسول ہے، اللہ تھوڑا ہے. آپ گھبراتے ہو؟ اللہ مر جائے تو ٹینشن. وہ تو حی قیوم ہے، ایک دم جان میں جان آئی صحابہ کے، کیونکہ رسول کی حقیقت سمجھے. قد خلت من قبل رسول، ایسے تو کتنے رسول آ کے گئے، وہ تو مخلوق ہے، مرے، وفات پا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت میں جو رسول کا معنی سمجھتے تھے اس کو سامنے رکھ کے بیان دیا تو مطلب صاف ہو گیا، کاغذ چھٹ گیا. کھڑے ہو جائے، کتاب لے کے کھڑے ہو جائے. باہر سے کہا کہ مصنف بھی آئے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ. غلط مراقبہ بھی کرتے ہو کیا معلوم؟ مراقبہ نہیں کرتے، بیٹھ جائے کہ مراقبہ بھی کرتے ہی ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ اسلام ہے. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، مطالبہ کے وقت اقرار باللسان شرط ہے. اسلام کے اندر اقرار باللسان کرنا مطالبہ کے وقت کیا ہے؟ شرط ہے. بعضوں کے نزدیک رکن ہے. جنہوں نے بہت اہمیت دے دی انہوں نے رکن کہا، اور جنہوں نے تھوڑی اہمیت دی انہوں نے کہا کہ شرط ہے. یہ لمبا اختلاف نہیں ہے، کسی نے شرط کہا، کسی نے رکن کہا، اس نے اس دلائل پر، اس نے اس دلائل پر. یہ لمبی چوڑی لینے بحثوں میں نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. جس نے بہت زیادہ اہمیت دے دی اس نے رکن کہا، اور جس نے اہمیت میں تھوڑی کمی رکھی انہوں نے، کیونکہ شرط سے رکن اونچا ہوتا ہے. اور تقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے. اقام و یقیم و اقامتن کا معنی مکمل کامل نماز پڑھے، نماز کی پوری فکر کرے. اگر نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے چندہ کر کے مسجد بھی بناوے، یہ بھی اقامت صلاۃ میں داخل ہے. یہ اسلام ہے. آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے، سب سے پہلے مدینہ میں جا کے نماز کی مسجد بنانے کی فکر کی.
کسی سے زمین لے کے مسجد نبی بنائی. یوں نہیں فرمایا کہ ان تصلی الصلاۃ. اسلام یہ ہے کہ ان تصلی الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھے. صلی یصلی تسلیۃ مانے پڑھنا. تقیم کہا ان تقیم الصلاۃ. اور اقام و یقیم و اقامت مانے کھڑا کرنا. مجھے ایک کام کھڑا کرنا ہے، نہ مسجد بنانا ہے تو مسجد بنانا، امام کو متعین کرنا، مؤذن کو متعین کرنا، مسجد کی ساری چیزوں کو لانا، یہ سب اقامت صلاۃ میں داخل. اس کی فکر یہ اسلام ہے. اگر گاؤں میں کوئی اس کی فکر نہیں کرتا ہے تو سب ڈپلیکیٹ مسلمان. اس کا اوریجنل اسلام نہیں ہے. اور کامل نماز پڑھے، ادائے کامل. لفظ ادا تو ہے. کوئی آدمی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے اکیلا، تو ادا تو ہو گئی لیکن کامل نہیں. جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں پڑھے، کامل ہے، ادائے کامل. نماز عمل ہمارا صرف ہے، اس کو بھی ہم ناقص پڑھے تو کیا لینے کا. نماز کی فکر دامن گیر ہو. دامن اس کو کہے، اور گیر مانے پکڑنا. یہ نیل گری کو نیل گری اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان، نیل مانے آسمان، نیل گری آسمان پکڑتے ہو، اتنی اونچے جاتی ہے. نیل گری، گرفتن پکڑنا، مستر گر پکڑ، اور نیل گری آسمان پکڑنے والا جھاڑ. دامن گیر یہ دامن پکڑ لے، یعنی فکر دامن گیر. نماز پڑھنے کی فکر یہ دامن پکڑے. تم سورج جا رہے ہو، عصر کا وقت نکلنے کی تیاری ہے، سورج پہنچتے پہنچتے، اور تم آدھے پہنچے تو تمہارا دامن یہ فکر کھینچے، نماز پڑھ لے. اس کو فکر دامن گیر کہے. یعنی فکر نے، نماز کی فکر نے تمہارا دامن پکڑا، وہ کھینچے گا کہ پڑھ لے، پہلے نماز پڑھ لے رجوع کر کے اسٹیشن پہ یا تبدی میں. تو فکر صلاۃ مطلوب ہے. اگر فکر دامن گیر نہیں ہے تو کیا دماغ میں لے لے گا؟ اپنے نماز پڑھتے ہیں سفر میں تو نہیں پڑھیں گے، جا کے پڑھ لیں گے. یہ مطلوب نہیں. شریعت مانگے وہ دو. شریعت مانگے، ایک آدمی کو پیاس لگی، وہ پانی مانگتا ہے تو پینے کے لائق پانی دو، میٹھا. اب تم نمکین پانی پیالہ بھر کے تو بھلے پانی دیا، بھائی میٹھا لا، ایسا مقصود تو پینا ہے. تو شریعت کا مطلوبہ وہ پیش کرے، اپنے طور پر نہ دے. اب شریعت کیا مانگتے ہیں؟ ادائے کامل. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ اکیلے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دیں. رحمت عالم، جن کی طبیعت میں رحمت سب کے باوجود، وہ ایسی تمنا کرے. آپ علیہ السلام ایسی تمنا کرے کہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا کے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے، ان کے گھروں کو بچوں کے ساتھ چلا دوں. آپ کی تمنا تھی کہ نہیں؟ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی تمنا تو اللہ پورا فرماتے ہیں. یہ جو لوگ بے نمازی ہیں، فسادہ میں ان کے گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کی تمنا تھی. آپ علیہ السلام نے تمنا کی کہ احد پہاڑ سونا بن جائے تو اس میں سونا زیادہ ہے. آپ کی تمنا تھی کہ کعبہ شریف قبلہ بنے تو بن گیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام. اتنی تمنا کیوں دیکھے؟ آپ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں. جو کان میں اذان سنتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، نمبر خراب. آپ کی تمنا ہے. اب قومی فساد کے موقع پر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگتی رہے، آپ کی تمنا ہے. یہ علاج ہے. تو قیمت صلاۃ. اسلام یعلو، اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتا ہو یعلا تو ہوئے تو یعلو ہو، انتم العلن، لیکن وہ اسلام اسلام ہو، شکل نہ ہو. نماز ہو، نماز کی شکل نہ ہو. ایک آدمی بھینس لایا دودھ کھانے کے لیے، تو ایک تو بھینس کی شکل ہے، اس کے 4 پیر ہے، ایک دم ہے، سینگ ہے، 4 تھن ہے، اور پشت ہے، پیٹ ہے، کلر ہے بلیک بھینس. اب وہ اس بھینس کی شکل کے ساتھ دودھ کی کامیابی کو مرتب نہیں کرتا ہے. اس میں تو روح ہے، جان. وہ جاندار بھینس ہے، اس لیے اس کو یقین ہے کہ دودھ دے گی. تو اس نے دودھ کی نعمت کو اس کی شکل سے وابستہ نہیں کیا، اس کے اندر جو روح ہے اس سے وابستہ کیا. اب دودھ دے گی. ایک اسلام کی شکل اور ایک اسلام کی روح. اگر روح باجان جیسے جاندار بھینس دودھ دیتی ہے، اسی طرح وہ اسلام جو جان والا ہے، یا لو وہ اونچا ہوگا.
لا یولا اور مغلوب نہیں ہو. اب بھینس کی شکل تو ہے، چاروں طرف سے کوئی گھیٹ چیل کتے اور ایسے جنگل کے درندے اس کا مٹن کھا رہے، مردہ پڑی اس لیے، وہ مردہ پڑی اس لیے کھا رہے. یہ تو شکل تو ہے اتنی لیکن مردہ ہے، تو وہ تو پھر ایسی تھوڑی ذلیلت ہو جائے. اسلام خالی شکل کا ہو تو ذلیلت ہوئے نہیں. ورنہ اللہ نے اعلان کیا انتم الاعلون، تم اونچے رہو گے، تمہارے نیچے سب رہیں گے، تم کسی کے نیچے نہیں ہوں گے دنیا میں. انتم الاعلون ان کنتم، میں بیان کرتے ہیں انتم الاعلون، آہستہ نے چڑھا کے دوست بزرگ یعنی کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائے کامل پڑھے، ناقص نہ پڑھے. کہ سبھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو لڑکے ہیں مفتی تقی عثمانی بہت بڑے ہیں اس وقت، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے بلایا وفات سے پہلے اور یوں کہا کہ دیکھ میں آپ کو کچھ باتیں کہتا ہوں. من جملہ ان باتوں میں سے ایک تو یوں کہا کہ نماز ادائے کامل پڑھنا، نماز جتنا ہو سکے ادائے کامل، کامل مانے جماعت کے ساتھ وقت بھی پڑھنا. مفتی سبھی صاحب رحمۃ اللہ. اور ایک بات یوں فرمایا کہ ایک دفعہ میں ان کے ریلوے اسٹیشن پر تھا تو ٹرین سے ایک آدمی اترا، اس کے پاس سامان تھا، وہ مزدور ڈھونڈ رہا تھا. تو میں ایسی شکل تھی میری، رومال پرانا باندھا ہوا ایسا ویسا، تو ان کے پاس گیا. مفتی سبھی صاحب خود کہا کہ یہ کیا ہے کہ سامان پہنچانے کا ہے. کام پہنچانے کا ہے کہ مفتی شفیع کی خانقاہ میں. اب وہ خود ہی تھے کہ لاؤ پہنچا دیا. اور اس آدمی کو آج تک پتہ نہیں کہ وہ میں خود ہی تھا. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا ایسا جذبہ رکھا. آدمی خدمت خلق سے اونچے جاتا ہے. سب سے بڑی ذات کون؟ اللہ. سب سے بڑی ذات کون؟ اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی خدمت تو دیکھو نا، کیڑے مکوڑوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے. اللہ نفس نفیس خدمت کر رہے ہیں. تو جو کام اللہ کرے وہ کرتے ہم کو شرم آئے تو اللہ سے بھی 2 قدم آگے. جو کام اللہ کرے وہ کام کرتے ہم کو شرم آئے تو اللہ سے بھی 2 قدم آگے. وہ کبھی اونچے نہیں آ سکتا ہے. خدمت خلق اور عبادت یہ 2 چیزیں ایسے ہیں کہ آدمی کو بہت اونچے لے جائے، قطب بنا دے. آپ علیہ السلام کی عبادت کا پہلو دیکھو، جو خدمت خلق کا پہلو دیکھو. روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اللہ کے رسول اٹھ کے وہاں پہنچے. جو کہا کہ بول کوئی کام، تو کہا کہ تو مجھے کون سی گلی میں بھیج، اقضی حاجت کہ تیری حاجت میں پوری کروں گا. ایک اتنا اونچا نبی تعلیم امت کے لیے، وہ پاگل جیسی عورت تھی، اس کو جا کے کہا بول تیرا کام کر دوں گا. تو خدمت خلق قرآن میں ہے نہیں کیا ہے؟ خلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ مسکینا ذا متربہ. اللہ یوں کہتا ہے کہ ابھی تو نے گھاٹی تو پوری کی نہیں، یعنی جو منزل پر جانا ہے جنت کی تو پہلے گھاٹی پر چڑھو نے اترو. پھر اللہ خود سوال کرتا ہے کہ جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ پھر خدمت خلق بتائی. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو کھانا کھلاؤ، محتاج کو دو، اس کو حاجت پوری کرو. جو بیچارہ اتنا کنگال ہے کہ جہاں مطلب مٹی میں مل چکا ہے، نہ رہنے کا گھر ہے نہ کھانے کا نوالا ہے، ان کی خیال رکھو. ان کے پاس سے گزرتے ہو تو تمہارے سر میں جو بھی نہیں ہلتی. وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، انسانیت بھی نہیں. قرآن میں ہے نہیں خلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ. کوئی بیچارہ جیل میں ہے، اس کو چھڑاؤ، پھر چھڑانے کی محنت کرو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بخار ہے، قحط ہے، محتاج ہے، ان کو کھانا کے انتظام کرو. اطعام مان یہ سارے خدمت خلق یہ بتلایا اللہ نے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ یوں کہتا ہے کہ خالی نیکی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے قبلے کی طرف منہ کر کے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. پھر یوں کہا ولکن البر، بتاؤ نیکی. اللہ یوں کہتا ہے تو مرد ہے تو نیکی بتاؤ. من آمن باللہ ورسولہ وآت المال علی حبہ، اور محبت مال سے پھر بھی تو دیتا ہے رشتہ داروں میں، جوڑ کرنے میں، کوئی خدمت میں، خدمت خلق بتائی. اور ایک جگہ پر اللہ نے کیا وَقَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ. کہ آپ نے جلالین پڑھا، معاون کسے کہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. أَرَأَيْتَ الَّذِي میں نہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ معاون کسے کہے؟ جلالین میں پڑھا. أَرَأَيْتَ الَّذِي، روز امام کے پیچھے آپ سنتے ہو فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون برتنے کی چیزوں کو کہے، جیسے کدال ہے، پھاورا ہے، سائیکل ہے، برتنے کی چیزیں، تکیہ ہے، بستر ہے. تو اللہ یوں کہتا ہے کہ وہ نمازیوں کے لیے ویلن جو نماز پڑھتے ہیں اتنے کنجوس کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نہ کوئی برتنے کی چیز مانگے تو بھی نہ کہے. اللہ کو کہہ رہا چاہتے ہیں کہ میرے دربار میں آتے تو مجھے شرم آتی ہے. کوئی کہے گا کہ وہ کنجوس ہونے رکھا اپنے گھر میں، اللہ کے گھر میں. دیکھو آیت اللہ جی تم کتنی دفعہ پڑھی نماز میں امام کے پیچھے سنی. کبھی آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ میاں یوں چاہتا ہے کہ خدمت خلق بھی کرو، میرے پاس آؤ تو کوئی بیچارہ یوں کہے کہ ذرا لاؤ نہیں سائیکل میں ابھی آتا ہوں محمد پڑھا جا کے پنتر سے کر نماز پڑھ کے ابھی کنجوس سالہ. یہ اس طرح سے سوچو قرآن. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. فَوَيْلٌ ان مسلیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نہ کہتے تھے معاون کو بھی، برتنے کی چیز کو بھی. ذرا پاوڑا لاؤ مجھے آٹھ ٹوٹی گئے. قرآن نے کہا تو چلالین پڑھی کہ نہیں؟ ہو گئی.